آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے. آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے. اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں. کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ اس تقریر میں جناح نے واضح طور پر پاکستان کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا ہے. تاہم جناح کی بہت سی تقاریر ہیں جن میں انہوں نے واضح طور پر یہ ویژن دیا ہے کہ پاکستان کیسے بنے گا. وہاں تقریروں کو یہ لوگ بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. ہم اس ویڈیو میں جناح کی مختلف مواقع پر دی گئی ان تقریروں میں سے کچھ کو اجاگر کریں گے. صوبائی دربار سے خطاب میں جناح نے کہا، میرے ذہن میں ایک بنیادی اصول ہے، مسلم جمہوریت کا اصول. میرا عقیدہ ہے کہ ہماری نجات ان سنہری اصولوں پر عمل کرنے میں مضمر ہے جو ہمارے عظیم قانون ساز پیغمبر اسلام نے ہمارے لیے وضع کیے ہیں. 25 جنوری 1948 کو کراچی بار ایسوسی ایشن سے ایک اور خطاب میں جناح نے کہا، میں ان لوگوں کی منطق نہیں سمجھ سکتا جو جان بوجھ کر اور شرارتی طور پر یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی شریعت پر مبنی نہیں ہوگا. اسلامی اصول آج زندگی پر اتنے ہی لاگو ہیں جتنے 1300 سال پہلے تھے. ڈاکٹر اسرار احمد، ایک مشہور مذہبی اسکالر، نے ایک بار کنگ ایڈورڈ کالج میں ٹی بی کے اپنے ایک پروفیسر کا حوالہ دیا تھا جو ان ڈاکٹروں کے پینل میں بھی تھے جو جناح کے آخری دنوں میں ان کا معائنہ کیا کرتے تھے. آئیے سنتے ہیں اس پروفیسر کے الفاظ ڈاکٹر اسرار احمد کی آواز میں. تم جانتے ہو جب مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان بن چکا ہے تو میری روح کو کس قدر اطمینان ہوتا ہے. یہ مشکل کام تھا اور میں اکیلا اسے کبھی نہ کر سکتا تھا. میرا ایمان ہے کہ یہ رسول خدا کا روحانی فیض ہے کہ پاکستان وجود میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ پاکستانیوں کا فرض ہے کہ وہ اسے خلافت راشدہ کا نمونہ بنائیں تاکہ خدا اپنا وعدہ پورا کرے اور مسلمانوں کو زمین کی بادشاہت دے. سارا میری گفتگو کا جو ہے مواد اس میں موجود ہے. زمین پر بادشاہت مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اگر پاکستان میں خلافت راشدہ کا نظام قائم کر دیا جائے. پاکستان میں سب کچھ ہے، اس کی پہاڑیوں، ریگستانوں اور میدانوں میں نباتات بھی ہیں اور معدنیات بھی. انہیں تسخیر کرنا پاکستانی قوم کا فرض ہے. قومیں نیک نیتی، دیانت داری، اچھے اعمال اور نظم و ضبط سے بنتی ہیں اور اخلاقی برائیوں، منافقت، زر پرستی اور خود پسندی سے تباہ ہو جاتی ہیں. یہ وہ ہے کہ جو ڈاکٹر ریاض علی شاہ کی ڈائری سے یہ اقتباس روزنامہ جنگ نے شائع کیا ہے. ان تقاریر میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ قائد اعظم ایک اسلامی پاکستان چاہتے تھے. اس کے علاوہ ڈاکٹر اشتیاق احمد جیسے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم برطانوی ایجنٹ تھے اور ان کا لندن میں قیام اور اچانک ہندوستان واپسی مشکوک ہے. تاہم وہ گاندھی کی تعریف کرتے ہیں لیکن وہ اس بات پر بحث نہیں کرتے کہ ہندوستان میں گاندھی کو کیسے لانچ کیا گیا، اور بہت سے ہندوستانی مورخین ہندوستان میں برطانوی سامراج کے بعد کے حصے میں گاندھی کے کردار پر بھی سوال اٹھاتے ہیں. آئیے گاندھی کے بارے میں ایک ہندوستانی مورخ کا تبصرہ سنتے ہیں. مسٹر گاندھی کا پاتھ الگ ہے. مسٹر گاندھی اپنا لا کا اسٹڈی کرنے کے بعد پھر بھارت آتے ہیں. بھارت سے ساؤتھ افریقہ جاتے ہیں اور ساؤتھ افریقہ میں 25 ورش اپروکسیمیٹلی آئی تھنک وہاں رہتے ہیں اور کچھ تو کرتے ہیں وہاں پہ. ہی واز ویری مچ پرو امپائر. ساؤتھ افریقہ میں ایک بور وار ہوا تھا جو ڈچ کولونیل سیٹلرز اور برٹش کے بیچ میں وار ہوا تھا، جس میں موہن داس گاندھی، مسٹر گاندھی، انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان کو ملٹری رینک ملا تھا سارجنٹ میجر کا. اینڈ ہی پارٹیسپیٹڈ ان دا بور وار. انہوں نے بیگ کیا برٹش کو. ان کا آفیشیل رائٹنگ ہے آئی ایم بیگنگ ہے سر. میں بھی اس سمے ایسا لکھتے تھے ان آفیشیل کرسپونڈنس. تو انہوں نے کہا کہ آئی ایم بیگنگ پلیز الاؤ اس ٹو فائٹ آن بہاف آف دا امپائر. ہم فائٹ کرنا چاہیں گے، وی ووڈ لائک ٹو ٹیک اپ آرمس. لیکن یہ ان کا ریکویسٹ جو تھا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو پھر ان کو رول دیا گیا کہ یو ڈرائیو ایمبولینسز، آپ ایمبولینسز ڈرائیو کیجیے اینڈ فیری دا سولجرز ٹو ہو آر وونڈیڈ فرام دا بیٹل فیلڈ ٹو دا ہاسپٹلس، رائٹ. تو مسٹر گاندھی نے یہ رول کیا اور ان کو آفیشیل ملٹری ٹائٹل ملا سارجنٹ میجر موہن داس گاندھی. تو انہوں نے بہت سرو کیا برٹش امپائر کو، اور انہوں نے لکھا ہے آفیشیلی کہ آئی بلیو دیٹ دا وائٹ ریس
the European race should be the predominating race, and so on and so forth. बहुत कुछ. तो 25 वर्ष official documents है sir. You can find it online in his own writing. Okay. Very surprising, but it's true. Okay. तो 25 वर्ष उन्होंने वहां पर स्ट्रगल किया. किस प्रकार का स्ट्रगल था, वी हैव टू एग्जामिन फर्दर. लेकिन 25 वर्ष के बाद क्या होता है कि अचानक से ही कम्स बैक टू इंडिया, और भारत में आते ही सरप्राइजिंगली मिस्टर गांधी एक सुपरस्टार बन जाते हैं. सारे के सारे पॉलिटिकल द्वार उनके लिए खुल जाते हैं, एंड ही बिकम्स एसेंशियली द नंबर वन इन द कांग्रेस पार्टी ओवरनाइट. जैसे कि पैराशूट लेकर आ गए और अचानक से राजा बन गए. तो ये स्टेटस अचानक से इंजीनियर हो गया मिस्टर गांधी का. और उस समय मिस्टर जिन्ना कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर थे, और उन्होंने बहुत काम किया था कांग्रेस पार्टी के लिए और फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, और अचानक से वो साइडलाइन हो गए. मिस्टर जिन्ना गॉट साइडलाइंड. फिर वो 10 वर्ष तक मिस्टर जिन्ना यूके चले गए, इंग्लैंड, एंड ही वाज आउट ऑफ पॉलिटिक्स. बहुत डिप्रेस्ड थे वो, दुखी थे. और मिस्टर गांधी बिल्कुल फ्रीडम स्ट्रगल के फोर फ्रंट पर आ गए. मिस्टर गांधी बहुत ही कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी है. फिर वो इंग्लैंड चले गए और फिर वो साउथ अफ्रीका गए. एसेंशियली उन्होंने 25 वर्ष साउथ अफ्रीका में डेमोन्स्ट्रेट किया कि आई एम वर्दी एंड कैपेबल ऑफ सर्विंग द ब्रिटिश एम्पायर. मैं अनफॉर्चुनेटली ये कह रहा हूं कि ही वाज अ ब्रिटिश एजेंट. ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, बहुत लोग इससे दुखी होंगे, बट दैट इज माय असेसमेंट ऑफ मिस्टर गांधी. ये बात अच्छी तरह से कायम है कि अल्लामा इकबाल वो शख्स थे जिन्होंने जिन्ना को हिंदुस्तान वापस आने पर आमादा किया. जिन्ना के साथ एक मजबूत ज़ाती ख़त व किताबत कायम करते हुए इकबाल जिन्ना को लंदन में अपनी खुद साख्ता जलावतनी ख़त्म करने, हिंदुस्तान वापस आने और लीग का चार्ज संभालने पर राज़ी करने में बासर थे. इकबाल का पुख्ता यकीन था कि जिन्ना वाहिद रहनुमा थे जो हिंदुस्तानी मुसलमानों को लीग की तरफ खींचने और अंग्रेज़ों और कांग्रेस के सामने पार्टी इत्तेहाद को बरकरार रखने के काबिल थे. मैं जानता हूं कि आप एक मसरूफ़ आदमी हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे लिखने पर अक्सर एतराज़ नहीं होगा, क्योंकि आप आज हिंदुस्तान में वाहिद मुसलमान हैं जिनकी कम्युनिटी शुमाल की तरफ आने वाले तूफान से महफूज रहनुमाई की तलाश में है. जसवंत सिंह बीजेपी के अहम रहनुमा थे और उन्होंने जिन्ना पर किताब लिखी थी जिसके लिए उन्हें अपनी पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा. उन्होंने कहा कि He not only fought the British India but also fought resolutely and relentlessly for right of Muslims of India. He created something out of nothing and single-handedly stood against the might of the Congress and British Empire who really didn't like him. अगर जिन्ना बरतानवी कठपुतली थे तो हिंदुस्तान के आखिरी वाइसराय माउंट बैटन ने नेहरू की तारीफ करते हुए जिन्ना के बारे में ये अल्फाज क्यों कहे? He would get a fair deal from me. With Nehru, the trust I was trying to build up with the leaders was already there. And more than trust, friendship. It was not only between him and me, but with Edwina and my daughters Patricia and Pamela too. He believed that our whole family loved India and would try and do what was right for India. Nehru was a great statesman. He had a brilliant mind. He was quite amazingly quick to grasp a point and very sensitive to situations. I had an early indication of his acuteness. Not long after I arrived, he said to me, "Have you by some miracle been given plenipotentiary powers?" Why do you ask? You behave quite differently from any other viceroy. One has a feeling that what you say goes. Well, what if I have? In that case, you will succeed, said Nehru. I tried the same technique with him as I'd used with Gandhi. No business at the first meeting. Just talk to get to know each other. He was very surprised by this, but after a while he softened up a bit and we got on well enough. But I said after that interview, my God, he was cold.